گزشتہ کلاس میں جو ہم نے سبق پڑھا اس میں اگر کسی ساتھی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کر لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے فعل مضارع مؤکد بلام و نون تاکید ثقیلہ یہ والی گردان ہم نے شروع کی تھی، اور کافی ساری چیزیں اس کے متعلق ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم کچھ چیزوں کو ریوائز کریں گے۔ نہیں، اس کا معنی موقت بلند والا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جیسے ہے لن یفعل، تو اس کا معنی ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، یہ دو ترجمے ہوتے ہیں لن کے۔ اور لا یفعلن جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ والا اسکرین پہ، تو اس کا معنی ہے وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ یہ آپ کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے ملفہ لکھا ہے یا کیا چیز آپ نے لکھی ہے؟ عادل شاہ، اچھا منفی، ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح ہے۔ ٹھیک، منفی اس میں نہیں ہوتا، یہ لام اور نون دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، نفی کے لیے نہیں ہوتے۔ لام بھی تاکید کے لیے شروع میں جو ہم لگاتے ہیں، اور آخر میں جو نون لگاتے ہیں وہ نون بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ۔ تو اگر فعل مضارع میں ہم نے تاکید پیدا کرنی ہے، ساتھی توجہ فرمائیں، اگر فعل مضارع میں ہم تاکید پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے فعل مضارع کی شروع میں ایک تو ہم لام تاکید لگائیں گے۔ لام تاکید ہمیشہ کے لیے مفتوح ہوتی ہے، اس پر فتح آتا ہے۔ اب یہ اب سمجھ لیں، کیونکہ ایک لام امر ہے، لام امر مکسور ہوتی ہے، اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے، لیکن لام تاکید یہ مفتوح ہوتی ہے، یہ مکسور نہیں ہوتی، اس کے نیچے کسرہ نہیں آتا۔ تو یہ فرق ہے لام امر میں اور لام تاکید میں۔ تو اگر فتح ہو تو لام تاکید ہوگی،
لا یفعلن، تو مضارع کے شروع میں ہم لام تاکید لگائیں گے اور آخر میں نون تاکید لگائیں گے، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید۔ اب یہ جو نون تاکید ہے، اس سے پہلے والا جو لفظ ہے، جیسے نون سے پہلے یفعلو میں لام آتا ہے، تو شروع میں تو لام پر فتح ہی آئے گا، اور آخر میں جو نون ہے اور اس سے پہلے لام ہے، تو لام پر کون سی حرکت پڑھی جائے گی؟ لام پر ہم کون سی حرکت پڑھیں گے؟ تو اس میں آپ ذرا سمجھ لیں کہ دو صیغے ایسے ہیں جن پر یعنی نون سے پہلے جو لام یہاں پر آ رہی ہے، نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف پر ہم ضمہ پڑھیں گے۔ وہ دو لفظ کون کون سے ہیں ہم کل پڑھ چکے ہیں، آپ حضرات بتائیں۔ جی، جمع مذکر کے دو صیغے، جمع مذکر کے یہ دو صیغے ہیں، ان پر ضم آئے گا، لا یفعلن اور لتفعلن۔ آپ حضرات اب دیکھ لیں، نیچے یہ ہے لا یفعلن، یہ والا، اور یہ ہے لتفعلن۔ ان دو صیغوں میں نون تاکید سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہوگا، اور ایک صیغہ ایسا ہے جس میں نون تاکید سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگا، اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ لتفعلن، یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں لتفعلن، تو اس میں نون تاکید سے پہلے کسرہ آئے گا، دو صیغوں میں ضمہ ہے اور ایک صیغے میں کسرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ تمام صیغے دیکھیں، ان میں فتح ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پر لام پر فتح ہے، یہاں پر فتح ہے، یہاں پر تو لام ساکن ہے، یہاں پر لام پر فتح ہے، یہاں پر میں نے بتا دیا کسرہ ہے۔ یہ ضمہ والا صیغہ آ گیا، یہاں پر بھی فتح ہے، یہاں پر بھی فتح ہے، یہاں پر لام ساکن ہے لا یفعلنانی میں، یہاں پر لام پر فتح، یہاں پر فتح، یہاں پر ضمہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی فتح، یہاں پر بھی فتح ہے۔ تو آپ ذرا سمجھ لیں کہ نون تاکید سے پہلے دو صیغے ایسے ہیں نون تاکید سے پہلے والے حرف پر جن میں ضم آئے گا، اور ایک صیغہ ایسا ہے جس میں نون تاکید سے پہلے والے حرف پر کسر آئے گا۔ باقی کوئی بھی جو ہے وہ صیغہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ضم آئے یا کسر آئے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ اپنا دو صیغے ایسے ہیں جن میں لام ساکن ہوتی ہے، جو جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں لا یفعلنانی اور لتفعلنانی۔ یہ نانی والے جو صیغے ہیں ان میں لام ساکن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی صیغہ جات ہیں ان میں لام پر فتح ہوتا ہے۔ یہ نون سے پہلے جو لام کلمہ ہے اس پر فتح آئے گا۔ یہ بات آپ ذرا سمجھیے کہ نون ثقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہے، دو صیغوں میں وہ والا حرف مضموم ہوگا لا یفعلن لتفعلن، ایک صیغے میں نون ثقیلہ سے پہلے والا حرف وہ مکسور ہوگا، جیسے ہمارے پاس ہے لتفعلن، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تو یہ تین صیغے ہو گئے، اور دو صیغے ایسے ہیں جن میں لام ساکن ہوتا ہے لا یفعلنانی لتفعلنانی، یعنی جمع مؤنث کے دو صیغے، جمع مؤنث حاضر کا اور جمع مؤنث غائب کا۔ یہ 5 صیغے ہو گئے، اور باقی آپ حضرات کے پاس صیغے رہ گئے 9۔ 9 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے والا حرف یعنی لام کلمہ وہ مفتوح ہوتا ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے؟ اب یہ جو دو صیغے ہیں میں نے اس لیے شامل کیے اس میں، یہ لا یفعلنانی
کیونکہ اس میں لام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ساکن ہے، لام کلمہ اس میں ساکن ہے، اور یہ جو ساتھ اس میں نون ہے یہ نون ضمیر کا ہے، آخر درمیان میں الف فاصل ہے، اور اس کے بعد نون مشدد ہے، اور جس کو آپ حضرات نون تاکید کہتے ہیں۔ جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نون تاکید سے پہلے والا حرف دو صیغوں میں مضموم ہوگا، دو صیغوں میں مضموم ہوگا، اور وہ دو صیغے ہیں جمع مذکر کے، اور ایک صیغے میں نون تاکید سے پہلے والا حرف یعنی لام کلمہ مکسور ہوگا، اور وہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، جیسے لا تفعلن، اور دو صیغوں میں لام کلمہ وہ ساکن ہوتا ہے جو جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں لا یفعلنانی، لا تفعلنانی، اور اس کے علاوہ جو باقی 9 صیغے ہیں ان میں نون تاکید سے پہلے والا حرف یعنی لام کلمہ وہ ہمیشہ کے لیے مفتوح ہوگا۔ اب ایک پوری گردان ایک ایک صیغہ کر کے ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ اب یہ پہلا صیغہ ہے لا یفعلن، یہ صیغہ بنا ہے یفعلو سے۔ یفعلو کے شروع میں ہم نے لام تاکید لگایا اور آخر میں نون تاکید لگایا، اور یفعلو تھا، لام پہ ضمہ تھا، لیکن ہم نے ضمہ کو فتح سے تبدیل کر دیا، کیونکہ ضمہ آتا ہے جمع کے صیغوں میں، اور یہ تو واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ضمہ کی بجائے ہم فتح لے کر آئے، تو یفعلو سے یہ بن گیا لا یفعلن، یفعلو سے لا یفعلن۔ اس میں یہی ہم نے ایک تبدیلی کی ہے کہ لام کے ضمہ کو فتح سے تبدیل کیا ہے، باقی فقط شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگایا ہے، ضمہ کو فتح سے تبدیل کر دیا، اور کوئی تبدیلی ہم نے نہیں کی۔ آپ ذرا سمجھ گئے یہ پہلا صیغہ کیسے بنا لا یفعلن؟ ان ساتھیوں کو سمجھ آ گئی یہ بات وہ سارے بتائیں۔ جی لام مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب اگلی بات آپ حضرات یہ بتائیں کہ فعل مضارع میں کتنے صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے؟ ماشاءاللہ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ جی یہ ادریس زمان صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ کس صیغے سے بنا ہے؟ تو جو واحد کا صیغہ ہے وہ واحد، یہ لا یفعلن یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کو ہم مضارع کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنائیں گے، جو صیغہ ہوگا اسی سے بنے گا۔ لام کا اعراب اس وجہ سے تبدیل ہوا کہ ضمہ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اگر یہاں پر بھی ہم ضمہ ہی رکھیں تو پھر واحد اور جمع میں فرق ختم ہو جائے گا۔ عادل شاہ آپ سمجھ گئے نا کہ یہاں پر اگر ہم ضمہ برقرار رکھتے ہیں تو
پھر جمع اور واحد کا فرق ہم کیسے کریں گے؟ تو فرق کرنے کے لیے اعراب کا ڈیفرنٹ آنا ضروری ہے. بس یہ جمع اور واحد میں ایک ہی تو فرق ہے کہ جمع لیفعلن ہے اور واحد لیفعلن ہے. وہ ضرور بھی ضرور آپ حضرات نے بتایا کہ 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تو جب کسی بھی لفظ کے آخر میں یعنی مضارع کے کسی بھی صیغہ کے آخر میں آپ نون تاکید لگا رہے ہیں تو وہاں پر نون اعرابی گر جائے گی. نون تاکید اور نون اعرابی ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو یہ فعلانی تھا آپ حضرات کے پاس، جیسے یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. یہ فعلانی مثلا کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی ماموں وغیرہ اس طرح لوگ دیتے ہیں تو وہ سیو کرتے ہیں نا، سمجھ آئے آپ لوگوں کو. یہ فعلانی. تو جب ہم نون تقید آخر میں لگائیں گے تو یہ نون اعرابی گر جائے گی. شروع میں لام تقید لگا دیا اور آخر میں اس نون کو گرا دیا، یہ والا نون. یہاں پر اگر میں مٹاؤں گا تو سارے مٹ جائے گا اور آخر میں نون تقید لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لیفعلانی. اب عام طور پر ہم پڑھتے نا یفعلانی یفعلانی، لیکن جب نون تاکید لگائیں گے تو آخر میں تشدید کی آواز بھی آئے گی، لیفعلانی لیفعلانی ایسے کر کے پڑھیں گے. دوسرا صیغہ آپ ذرا سمجھ گئے؟ جی غنہ ہوگا لیفعلانی، تشدید کی آواز بھی آئے گی. تو یہ دوسرا صیغہ ہم نے بنا لیا. آگے تیسرا صیغہ ہے جمع کا، لا یفعلن، وہ سب مرد ضرور بھی ضرور کریں گے. یہ بنا ہے یفعلون سے. یفعلون سے یفعلون میں یفعلون یہ کل ہم نے بنایا بھی تھا، میں دوبارہ آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں. اب یہ صیغہ جب ہم نے بنانا ہے تو نون اور واو یہ دونوں گرانے ہیں. یفعلون، اور یہ جو لام پر ضمہ ہے یہ برقرار رہے گا. بس آخر میں اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ نون ثقیلہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لیفعلن لیفعلن. یہ تیسرا صیغہ آپ ذرا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہے لتفعلن. دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صاحب کے ساتھ ہاں یہی تو بات ہے. دیکھ سنو تو صحیح یار، سنو تو صحیح. سونا چاندی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. جی آگے ہمارے پاس ہے تیسرا صیغہ. جی حروف علت کو گرا دیا. لتفعلن، یہ تفعلو سے بنا ہے. تفعلو سے یہاں پر بھی ہم نے ایسے ہی کیا کہ شروع میں لام تاکید لگا دی اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیا اور لام کے فتح کو ضمہ سے تبدیل کر دیا تو تفعلو سے بن گیا لتفعلن. وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور کرے گی. وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور، اب یہاں پہ لکھا ہے ضرور ضرور کرے گی، ایسے عام طور پر آتا نہیں ہے بلکہ ضرور بھی ضرور لفظ آتا ہے. اردو میں ضرور بھی ضرور آتا ہے لفظ. تو وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور کرے گی. ضرور با ضرور بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر ضرور بھی ضرور ہے.
اصل لفظ جو ہے وہ ضرور بھی ضرور ہے. البتہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ لام تاکید کے لیے وہ البتہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. جیسے لتفعلن البتہ وہ ایک عورت ضرور بھی ضرور کرے گی، تو لام تاکید کا ترجمہ بس اوقات البتہ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، لیکن کریں نہ کریں اس میں جو ہے وہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ضرور بھی ضرور با کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، ضرور بھی ضرور. اگلا صیغہ ہے لتفعلانی، یہ تفعلانی سے بنا ہے، تو شروع میں لام تاکید لگایا، آخر میں نون اعرابی گرا کر نون ثقیلہ لگا دیا، نون تاکید لگا دیا، تو یہ بن گیا لتفعلانی. لتفعلانی وہ دو عورتیں ضرور بھی ضرور کریں گی. نہیں، وہاں پہ انہوں نے ٹھیک نہیں لکھے، نون خفیفہ میں ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے. اگلا ہمارے پاس چھٹا صیغہ ہے لا یفعلنانی. لا یفعلنانی، آپ حضرات بتائیں، یہ میں نے کل بتایا تھا لا یفعلنانی کس لفظ سے بنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ بنا ہے یفعلنا سے. لا یفعلنانی یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ بنا ہے یفعلنا سے، یفعلنا. اب یفعلنا کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہے، بلکہ اس کے آخر میں نون ضمیر ہے، اور نون ضمیر کو ہم نہیں گرا سکتے. نون اعرابی کو تو گرا سکتے ہیں، نون ضمیر کو نہیں گرا سکتے. یفعلنا، یفعلنا. جی جی ضدی ہے، یہ ضدی نہیں ہے، پکا ہے، پکا. اس کے شروع میں ہم نے لام تاکید لگا دیا، اور آخر میں نون ثقیلہ لگاتے ہیں تو بن جائے گا لیفعلنن. تین نون جمع ہو جائیں گے، اور تین نون کا جمع ہونا کلام عرب میں ناپسندیدہ ہے، تو درمیان میں الف لگا دیں گے اس نون سے پہلے، اور یہاں پہ آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے، بن جائے گا لیفعلنانی. یہ جو دو صیغے ہیں ان میں نون ضمیر ہے، باقیوں میں نون اعرابی ہے. یہی پہچان ہے اس کی. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر ان میں نون ضمیر ہے، اور باقیوں میں نون اعرابی ہے. نون ضمیر کا مطلب ہوتا ہے وہ نون جو ضمیر بن کر آتی ہے، یعنی نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. اب جیسے یہ ہے نا یفعلنا، یہ جو نون ہے یہ ضمیر ہے. جیسے آپ نے پڑھے نا ہوا، آپ نے ضمائر پڑھی ہوں گے صرف میں اور نحو میں، ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا، تو یہ ضمیر کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، یہ فاعل بنتی ہے. اگر اس ضمیر کو ہی ہم نے گرا دیا تو پھر فاعل ختم ہو جائے گا، جبکہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا تو ضروری ہے، اس لیے اس ضمیر کو ہم نہیں گرا سکتے، یہ ضمیر مبنی ہوتی ہے. لا یفعلنانی بن جائے گا. یہ صیغہ آپ ذرا سمجھ گئے لا یفعلنانی کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.
اگلا سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا لتفعلن، یہ بھی تفعلو سے بنا ہے. شروع میں لام تقید اور آخر میں نون تقید لگایا اور لام کو فتح دیا تو لتفعلن بن گیا. لتفعلانی یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے. تم دو مرد ضرور بھی ضرور کرو گے، یہ تفعلانی سے بنا ہے. لتفعلن، لتفعلن یہ بنا ہے تفعلون سے. تفعلون سے بنا لتفعلن. لتفعلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لتفعلن، اس کا ترجمہ بتائیں آپ حضرات. ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور کرو گے تم سب مرد، بالکل ٹھیک ہے. اگلا صیغہ ہے لتفعلن واحد مؤنث حاضر کا. یہ صیغہ بنا تھا تفعلین سے. تفعلین سے تو اس میں بھی ہم نے نون اور یا، نون اعرابی کو بھی گرایا اور یا کو بھی گرایا، البتہ کسرہ یہاں پر برقرار ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لتفعلن ضرور بھی ضرور کرے گی تو ایک عورت. ایسے ہی جی حرف علت کو گرا دیا. لتفعلانی ضرور بھی ضرور کرو گی تم دو عورتیں. لتفعلنانی ضرور بھی ضرور کرو گی تم سب عورتیں. تفعلو سے تفعلنا سے بنا لتفعلنانی ضرور بھی ضرور کرو گی تم سب عورتیں. لأفعلن میں ضرور بھی ضرور کروں گا. لنفعلن ہم ضرور بھی ضرور کریں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. فعل مضارع سے بہت سارے گردانے بنتی ہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات یہ گردان سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے ہم پڑھیں گے. آپ حضرات کا اگر سوال ہے تو پوچھ لیں تاکہ آگے ہم اس کا پڑھ لیں چیزیں. نہیں، یہ نفعلو سے بنا ہے نا، نفعلو سے، تو اس پر پیش نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ضمہ تھا نفعلو. یعنی جن 6 صیغوں میں، جن 5 صیغوں میں لام پر ضمہ تھا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو ضمہ کی بجائے وہاں پر فتح آئے گا. ضمہ فقط لام پر 2 صیغوں میں آئے گا، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب. یہ بالکل پیچھے والے کمزور ہیں تو یہ مشکل ہے. لتفعلنانی
نہیں، لتفعلنانی ضرور بھی ضرور کرو گی تم سب عورتیں. یہ جو لتفعلنانی ہے یہ بنا ہے تفعلنا سے. آپ ذرا توجہ کریں. تفعلنا یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا. اس کے شروع میں ہم نے لام تاکید لگا دی، لام فتح، اور آخر میں ہم لگائیں گے نون ثقیلہ. لیکن 3 نون جمع ہو جائیں گی تو اس لیے ہم شروع میں الف فاصل بھی لگائیں گے اس نون، اور یہاں پر نون مشدد نون تاکید لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا لتفعلنانی، لتفعلنانی. آپ ذرا سمجھ گئے؟ لتفعلانی کا پوچھ رہے ہیں، تثنیہ مؤنث حاضر. یہ تفعلانی ہے تو اس کے آخر سے بس نون اعرابی گرا دیں گے اور نون تاکید لگا دیں گے. یہی ہے، نون اعرابی گرا دیا تفعلانی سے اور نون تاکید لگا دیا، شروع میں لام تاکید لگا دی تو لتفعلانی بن جائے گا. ضرور بھی ضرور کرو گی تم 2 عورتیں، ضرور بھی ضرور کرو گی تم 2 عورتیں. جی، اب یہ ہم نے گردان الحمدللہ پڑھ لی. اگلی چیز یہ سمجھیں کہ یہ جو کل آپ حضرات کے پاس 14 صیغے ہیں، 14 صیغوں میں سے 6 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، پہلے جو ابھی میں بات سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ لیں. 14 صیغوں میں سے 6 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں نون ثقیلہ خود وہ مکسور ہے، نون ثقیلہ پر کسرہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی 8 صیغے ہیں ان میں نون ثقیلہ پر فتح ہے. تو ضمہ نون ثقیلہ پر آتا نہیں ہے، یا تو فتح آئے گا یا کسرہ آئے گا. 6 صیغوں میں نون ثقیلہ پر کسرہ ہے اور 8 صیغوں میں نون ثقیلہ پر فتح ہے. اب اس کی پہچان بالکل آسان ہے کہ وہ صیغہ جس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو، ہر وہ صیغہ جس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو تو اس میں نون ثقیلہ مکسور ہوگی، اور ہر وہ صیغہ جس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو تو وہاں پر نون ثقیلہ مفتوح ہوگی. یہ شروع میں تو ڈیٹیل پڑھنی جو ہے وہ دوبارہ مطلب ضروری ہے تاکہ ہمارے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں. باقی اگر آپ حضرات پہچان کر سکتے ہیں صیغے کی کہ یہ کون سا صیغہ ہے، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں، گردان پڑھ سکتے ہیں تو وہ کافی ہے. جی، لیفعلن، جی بالکل، رٹا مارنے کے بعد تفصیلات آگے آسان ہو جاتی ہیں. لیفعلن میں نون پر فتح ہے، لیفعلانی پہ نون پہ کسرہ ہے کیونکہ اس سے پہلے الف آ گیا. تو 6 صیغے ایسے ہیں جس میں 4 تثنیہ کے صیغے ہیں. تثنیہ کے صیغے یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر حاضر، ایسے تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث حاضر، اور 2 صیغے جن میں ہم الف لگاتے ہیں، یعنی ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یہ 6 صیغے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے. ان 6 صیغوں میں چونکہ نون تاکید سے پہلے الف ہے تو نون تاکید مکسور ہوگی. لیفعلانی میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، پہلے الف ہے تو یہ نون مکسور ہے. لیفعلن میں مفتوح ہے،
لتفعلن، لتفعلنانی میں آپ دیکھ رہے ہیں نون سے پہلے الف ہے تو یہ مکسور ہے. لیفعلنانی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو نون مکسور ہے کیونکہ اس سے پہلے الف آ گیا. لتفعلن، لتفعلانی میں مکسور ہے، لتفعلن میں مفتوح ہے. لتفعلن، لتفعلان اس میں مکسور ہے، لتفعلنان اس میں مکسور ہے. تو یہ اب زراعت کے 6 صیغے ہو گئے جن میں نون ثقیلہ مکسور ہوتی ہے. یہ بات آپ ذرا سمجھ گئے. یہ جس میں الف نہیں ہوگا اس میں نون تاکید مفتوح ہوگی. یہ ایک ساتھی نے پوچھا لتفعلانی دوبارہ سمجھا دیں تو آپ ذرا ایک دفعہ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ غور کریں. لتفعلانی اور لیفعلانی یہ ایک جیسی ہیں، ان کو بنانے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے. مثلا لتفعلانی ہے تو یہ بنے گی تفعلنا سے. تفعلنا، تفعلنا یہ ہو گیا کہ بس یہاں پر نون کا فتح ہی ہے، نون کا ڈاٹ ہے. تفعلنا یہ جزم ہے. اس کے شروع میں ہم لام تاکید لگائیں گے، لام مفتوح بن جائے گا لتفعلنا. اب یہ نون ہم نہیں گرا سکتے کیونکہ نون ضمیر ہے. اگر آخر میں ہم نون ثقیلہ ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا لتفعلنن، لتفعلنن. تو یہ 3 نون جمع ہو گئے، ایک یہ نون اور یہ نون چونکہ مشدد ہے، یہ 2 نون ہیں حقیقت میں، تو یہ 3 نون جمع ہو گئے. اور 3 نون کا جمع ہونا کلام عرب میں ناپسندیدہ ہے. اس لیے اس نون کے ساتھ یعنی ان دو یہ جو نون ہے یہ والا اور یہ والا، اس کے درمیان الف لگائیں گے. الف، اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں کہ جس نے 2 نونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا، گیپ پیدا کر دیا تاکہ 3 نون آپس میں جمع اور ملے ہوئے نہ رہیں. تو یہ پھر بن جائے گا لتفعلنان. یہ پھر نون کے فتح کو کسرہ سے بھی تبدیل کریں گے کیونکہ جب الف لگائیں گے تو الف کے بعد نون مکسور ہوتی ہے تو بن جائے گا لتفعلنانی، لتفعلنانی. اب ذرا سمجھ گئے کاشف محمود صاحب؟ یہ عرب حضرات الف کے بعد عام طور پر نون مکسور استعمال کرتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ اس چیز میں ہم عرب حضرات کے تابع دار ہیں، ان کے تابع ہیں. جیسے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے. یہ جو ہم یہاں پر لتفعلنانی میں ہم نے الف لگایا، اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل. فاصل صاد کے ساتھ یعنی فاصلہ پیدا کرنے والی الف. گیپ پیدا کرنے والی الف. یہ چیزیں ساری آگے آ رہی ہیں. اب یہ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کو سنتے جائیں تاکہ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے. قاعدہ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں.
تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ ثقیلہ کے اوپر تشدید ہے اور خفیفہ کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے وہ۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ اگلی چیز یہ ہے کہ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، یعنی سب صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ آ سکتا ہے، اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی 6 صیغوں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے نہیں آتا۔ جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، یعنی جن صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، ان سے نون خفیفہ نہیں آتا، اور وہ 6 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 صیغے جمع مؤنث کے ہیں۔ یہ بات آپ ذرا سمجھ گئے کہ نون خفیفہ 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، 6 صیغوں کے آخر میں نہیں آتا۔ یہاں پر آپ اتنی بات سمجھے، جب ہم نون خفیفہ کی گردان پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہم پڑھیں گے۔ آگے فرماتے لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہاں پر ترجمہ ایک لکھا گیا ہے لیکن ایک نہیں ہے۔ نون ثقیلہ میں ہم لگاتے ہیں ضرور بھی ضرور، لا یفعلن، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، اور نون خفیفہ میں ہم ایک دفعہ ضرور لگاتے، وہ ضرور کرے گا۔ ثقیلہ کی صورت میں ضرور بھی ضرور، یعنی 2 دفعہ ضرور لگائیں گے، اور نون خفیفہ میں ایک دفعہ ضرور لگائیں گے۔ آگے فرماتے لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ بحث لام تاکید بنون ثقیلہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا جن میں نون اعرابی آتا ہے۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دو، تو یہ ہم کر چکے ہیں۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں جیسے یفعلنا اور تفعلنا ہے، نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو، جس کو ہم نے الف فاصلہ بھی کہا، تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کو جدا کر دیتا ہے، ان میں فاصلہ کر دیتا ہے۔ اتنی بات آپ ذرا سمجھ گئے۔ ثقیل کا معنی ہوتا ہے بھاری، جس کو پڑھنا مشکل ہو، زبان پر اس کا جاری ہونا مشکل ہو۔ آگے فرماتے نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں، نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 6 صیغے ہو گئے۔ تو نون ثقیلہ سے پہلے 6 صیغوں میں الف ہوتا ہے، اور انہی 6 صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر میں زیر ہوتا ہے، اور باقی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور متکلم کے دونوں صیغوں میں، یعنی جن صیغوں میں ضمہ اعرابی آتا ہے میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، اور باقی تمام صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ اب ذرا سمجھ گئے۔
آگے فرماتے نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے، باقی قاعدہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیز آپ ذرا سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں وہ۔ نظم آپ حضرات خود ہی دیکھ لیں۔ جی بالکل، قاعدہ یاد تو کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں امتحان میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں نا۔ ہارڈ اس میں کوئی چیز میں نے چھوڑی تو نہیں ہے، آپ حضرات کے لیے ساری چیزیں بیان کر دیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ گردان کو یاد کریں، اس کو رٹا لگائیں، اچھی طریقے سے یاد کریں، اور پھر آپ قاعدہ پڑھتے جائیں اور اس میں جاری کرتے جائیں۔ مثلا نون کی دو قسمیں ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، آپ دیکھ لیں گے۔ ایسے ہی نون ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، تو آپ کے سامنے ہے 14 صیغوں میں آیا ہوا ہے۔ قاعدہ پڑھیں اور پھر اس کو جاری کریں، قاعدہ پڑھیں اور اس کو گردان میں ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ جاری کرتے جائیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس گردان میں ہم نے شروع میں تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے نا، بس اینڈ کو ہی دیکھا ہے ہم نے، شروع میں ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مثلا شروع میں جتنے بھی صیغے ہیں ان میں لام تاکید مفتوح ہے، لام تاکید مفتوح ہے، اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ آخر میں جو نون تاکید ہے اور یہ نون تاکید سے پہلے لام ہے، اس کی تھوڑی وضاحت ہے۔ اب یہ پہلے لام کے متعلق بتائیں گے کہ لام پر کن صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے، کن میں کسرہ ہوتا ہے، کن میں لام جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یہ بتا دیں گے، اور ایسے نون کے متعلق بتا دیں گے۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ نون کتنے صیغوں میں مفتوح ہے اور کتنے صیغوں میں مکسور ہے۔ تو یاد آپ کریں گے تو یہ بالکل آسان ہے، یہ لام کے متعلق بتا دیں گے اور نون کے متعلق بتا دیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ اس کی بھی میں اشفاق واٹس ایپ کوشش کروں گا۔ باقی انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن پاک سے اس کی ایکسرسائز کریں۔ میں نے وہ کمپیوٹر کی سی پی یو چینج کیا ہے حضرات نے، کوئی قرآن پاک تھا وہ ابھی نہیں ہے، اسکرین شیئر کر کے اس سے مشق کرنے کا ارادہ تھا۔
باقی ابھی میں آپ حضرات سے کچھ تھوڑے بہت سوالات پوچھوں گا، آپ حضرات مجھے بتائیں گے۔ لا یسمعن، اس کا ترجمہ بتائیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور سنے گا وہ ایک مرد۔ لا تضربن، اس کا ترجمہ بتائیں۔ ماشاء اللہ۔ وہ ایک مرد جہانگیر بابر صاحب، لا تضربن۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور مارے گا تو ایک مرد، یا ضرور بھی ضرور مارے گی وہ ایک عورت، دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ دو صیغے بنتے ہیں، واحد مؤنث غائب کا اور واحد مذکر حاضر کا۔ اچھا باب حضرات بتائیں کہ اگر ہم یہاں پہ لتضربن کی بجائے لتضربن کر دیتے ہیں تو یہ پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لتضربن، لتضربن۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور مارو گے تم سب مرد۔ تو دیکھیں ضمہ یہ جمع کی علامت ہے، اس سے آپ حضرات نے صیغہ حل کر لیا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور مارو گے تم سب مرد۔ اچھا اگر یہ ضمہ یہاں پر نہ ہو، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اور لتضربن ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ۔
ماشاء اللہ، ضرور بھی ضرور مارے گی تو ایک عورت. لَتَضْرِبِنَّ ہے، سب عورتیں نہیں کہیں گے بلکہ تو ایک عورت. دیکھیں ظفر صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گندا ترجمہ کیوں ہے، تو جس طرح آپ کہتے ہیں یعنی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی تو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اپنا اردو میں. تو یہ ہم سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ عام طور پر ہوتا ہے جمع کے لیے، آپ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تو جو ہے تو اور تم، تو واحد کے لیے اور تم جمع کے لیے، تو یہ پھر فرق کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. باقی آپ بھی کہا جا سکتا ہے. باقی یہ گندا ترجمہ نہیں ہے ہم نے جو لفظ استعمال کیا، بلکہ ایک جو ہے وہ ساتھی تھے ہمارے، حالانکہ وہ امریکہ میں رہتے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے استاد جی جو انگلش ہے وہ بڑی بے ادب زبان ہے. میں نے کہا کہتے کیسے؟ تو کہتے ہیں کوئی بھی ہو اس کو کہیں یو، مطلب ایک استاد ہے تو یو، کوئی پیر صاحب ہے تو یو، کوئی کچھ ہے تو یو 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 ختم ہی نہیں ہوتا. تو گندا ترجمہ تو اس میں ہے نا، یعنی اس میں یو یو بس لگائے رکھتے ہیں. یہ تو الحمدللہ تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فصیح زبان ہے. اگر واحد ہے تو تو اور باقی تم ہو جاتا ہے. جی جی بالکل، اس میں چھوٹے بڑے کی تو کوئی نہیں ہوتا نا، کہ وہ چھوٹا ہے تو کوئی یوں کہہ لیں، یا کہیں پر ادب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرے، تو وہاں یوں ہی استعمال ہوتا ہے. تو یوں کا معنی کیا ہے؟ تو ہاں، ہمارے الحمدللہ اردو بادب زبان ہے نا. اب وہاں پہ استاد کو بس سر کہتے ہیں، سر 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 ایسے ہی. اب یہاں پہ استاد صاحب، استاد جی، یہ اس طرح کے ساتھ صاحب لگا دیتے ہیں، جی لگا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں، تو وہ اپنا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ حضرات دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آپ حضرات کے اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.